سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق پاکستان زندہ باد ان تین الفاظ نے 4 اپریل کو دنیا بھر کے میڈیا میں تہلکہ مچا دیا، کیونکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان کا اختتام انہی 3 الفاظ پر کیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے بیان کے ساتھ ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی، جس میں ایرانی عوام تہران کی سڑکوں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ عباس عراقچی نے اپنے اس بیان میں امریکی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی قیادت نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی میڈیا ایران کے موقف کو درست انداز میں پیش نہیں کر رہا۔ ہم قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے شکر گزار ہیں، لیکن ہمیں مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ضمانت چاہیے۔ یہ بیان ایک ایسے وزیر خارجہ نے جاری کیا تھا جس کی کتاب کا نام ہی مذاکرات کی طاقت ہے، اور اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ عباس عراقچی نے مذاکرات کی طاقت سے امریکہ سے معاملات طے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ 2025 اور پھر فروری 2026 میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں شامل تھے۔ 2025 میں مذاکرات کے دوران امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا، اور 2026 میں بھی امریکہ نے مذاکرات کو ایک دھوکے کے طور پر استعمال کیا۔ 2 مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد بھی ایرانی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں ضمانت چاہیے کہ تیسری مرتبہ مذاکرات کے نام پر ان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ عباس عراقچی کا مسئلہ پاکستان نہیں، بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دغا بازی اور مکر و فریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے ایکس پر امریکی میڈیا کی جھوٹی خبروں کی تردید کی، تو پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ عباس عراقچی کے بیان میں پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا ایک لمبا پس منظر ہے۔ عباس عراقچی ایسے بہت سے واقعات کے عینی شاہد ہے جن میں پاکستان نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی جنگ رکوانے کی کوشش کی، اور جنگ شروع ہونے کے بعد بھی جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کی۔ 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے کئی دن قبل عباس عراقچی کو پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار تہران آنا چاہتے ہیں، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی، صدر اور دیگر اہم افراد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایران پر ایک اور حملے کی خطرے کو ٹالا جائے۔ ایران کی طرف سے پاکستان کے اس پیغام کا بھی حتمی جواب نہیں آیا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اسحاق ڈار عمرے کے لیے سعودی عرب میں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر ایران کے خلاف حملے کی مذمت میں بیان جاری کر دیا۔ جب ایران نے اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے شروع کر دیے، تو اسحاق ڈار نے ان حملوں کی بھی مذمت کی۔ اس دوران اسحاق ڈار نے ٹیلی فون پر عباس عراقچی سے رابطہ کیا اور ایران پر حملے کی مذمت کے ساتھ ساتھ انہیں یاد دلایا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے، اس لیے ایران پاکستان کو کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ عباس عراقچی نے ڈار صاحب کو یقین دلایا کہ اگر سعودی عرب کی فضائی حدود سے ایران پر کوئی حملہ نہ ہوا تو ایران بھی سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار نے عباس عراقچی سے پوچھا کہ کیا میں یہ پیغام سعودی حکومت کو دے دوں؟ عباس عراقچی نے اثبات میں جواب دیا۔ ڈار صاحب نے یہ پیغام سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو دے دیا۔ کچھ دنوں بعد 18 مارچ کو ریاض میں سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE، کویت، مصر، اردن، شام، آذربائیجان، لبنان، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے تاکہ مشرق وسطی میں جنگ بندی کا کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ 12 ممالک کے وزیر خارجہ کے باقاعدہ اجلاس سے قبل ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ایک 2 طرفہ ملاقات جاری تھی۔
ترک وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے ترکی کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے فالس فلنگ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ حاکان فیدن وزیر خارجہ بننے سے قبل 8 سال تک ترک انٹیلیجنس کے سربراہ تھے اور خطے میں اسرائیلی سازشوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ملاقات کے دوران ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجی تو انہوں نے اسحاق ڈار سے اجازت لے کر یہ فون سننا شروع کر دیا اور پھر فون کا اسپیکر کھول دیا۔ دوسری طرف عباس عراقچی تھے۔ تینوں میں گفتگو شروع ہو گئی۔ ڈار صاحب نے عباس عراقچی کو بتایا کہ سعودی عرب پر بدستور حملے جاری ہیں اور اس وقت بھی ریاض میں سائرن بج رہے ہیں۔ آپ سائرن کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ عباس عراقچی نے دونوں دوستوں کو یقین دلایا، ہم نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے نام پر کسی دھوکے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی دیر بعد 12 وزیر خارجہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ اس اجلاس میں کچھ وزرائے خارجہ جنگ بندی کی بجائے ایران کے خلاف ایک مشترکہ مذمتی بیان جاری کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے اجلاس کے شرکاء سے گزارش کی کہ صرف ایران کی نہیں، اسرائیل کی مذمت بھی ضروری ہے، کیونکہ حملہ ایران نے نہیں بلکہ اسرائیل نے کیا ہے۔ کچھ دیر میں ایک تفصیلی بیان کا ڈرافٹ سامنے آیا تو اس میں صرف ایران کی مذمت کی گئی تھی، اسرائیل کی مذمت میں ایک لفظ نہیں تھا۔ اسحاق ڈار نے اس بیان کی تائید سے انکار کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ اور لبنان کے وزیر خارجہ یوسف راجی نے بھی ڈار صاحب کی تائید کی۔ حالانکہ لبنان کی مورونائٹ مسیح کمیونٹی کا نمائندہ راجی ایران کا سخت مخالف تھا۔ اس موقع پر ایک خلیجی ملک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس کے بعد تو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف ایٹم بم استعمال کیا جائے۔ یہ وہ موقع تھا جب پاکستان اور ترکی کے وزیر خارجہ نے اس وزیر خارجہ سے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اسحاق ڈار نے تمام شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹم بم سے پوری ایرانی قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے ایران سے فارغ ہو کر باری باری تمام خلیجی ممالک کا رخ کرنا ہے، کیونکہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ بہت بحث مباحثے کے بعد مشترکہ بیان کے ایک نئے ڈرافٹ میں اسرائیل کی مذمت شامل کر دی گئی۔ اس سلسلے میں سعودی عرب نے اسرائیل کی حمایت کرنے والے ایک خلیجی ملک کو بڑی مشکل سے راضی کیا۔ اس اجلاس کے چند دن بعد اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزراء خارجہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور جنگ بندی کے لیے مزید تجاویز پر غور ہوا۔ اس اجلاس کے بعد چین نے پاکستان سے رابطہ کیا، پھر اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ اس فارمولے میں ابنائے حرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے علاوہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی شامل تھا، جس پر ٹرمپ انتظامیہ راضی نظر نہیں آتی۔ پاکستان اور چین کی اس 5 نکاتی فارمولے کو عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی ملی تو ٹرمپ انتظامیہ بوکھلا گئی، کیونکہ امریکی عوام کی اکثریت بھی ایران کے خلاف اس جنگ کی مخالفت کر رہی ہے۔ مذاکرات کا جو بھی راستہ نکلے گا وہ اس 5 نکاتی فارمولے سے نکلے گا۔ عباس عراقچی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان نے کس کس کو ناراض کر کے جنگ بندی کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس لیے لگایا ہے کہ ریاض میں 12 ممالک کے اجلاس میں خلیجی ممالک کو گریٹر اسرائیل کی سازشیں ہوشیار کرنے کی جرات صرف اور صرف پاکستان نے کی ہے۔